بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز ہم نے ایک خبر سنی، رات گئے یہ خبر آئی کہ ایران نے پاکستان کے علاقے پنجگور کے اندر میزائل مارا۔ پنجگور کا یہ وہی علاقہ ہے جہاں اس سے پہلے پاکستان کے اندر حملہ کر کے بھاگتے ہوئے جو دہشت گرد تھے ان کو تقریباً درجن سے زیادہ دہشت گرد تھے، ان کو پھڑکایا تھا۔ پاکستانی فورسز نے نہیں پھڑکایا تھا، انہوں کی آپس کی لڑائی تھی۔ اس وقت بی ایل اے کا اور ٹی ٹی پی کا آپس میں الائنس نہیں تھا، تو بی ایل اے کے نام کے اوپر جنہوں نے کارروائی کی وہ بھاگ رہے تھے، تو راستے میں ان کو ٹی ٹی پی ٹکر گئی، تو ٹی ٹی پی نے ان کے سارا میرے خیال درجن تو رپورٹ ہوئے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ درجن سے زیادہ تھے، سارے کے سارے موقع پہ پھڑکا دیے تھے۔ اچھا، پھر یہ وہی پنجگور کا علاقہ ہے جہاں پہ پاکستان کے جے ایف تھنڈر نے ایک ڈرون مار گرایا تھا، ایرانین ڈرون تھا۔ اچھا جی، اس پنجگور کے علاقے کے اندر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے اندر جو ہے وہ میزائل مارا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کیموکازی ڈرون ہے، لیکن بہرحال میزائل کی تباہی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک کچا پکا گھر ہے اور اس کے اندر 2 بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور تنین شدید زخمی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اتنا غیر معروف سا مقام ہے، اس کے اوپر حملہ کرنے کی نوبت کیا آئی، یہ ساری کی ساری انفارمیشن اور تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ پس منظر سمجھنا ہے، پاکستان کو ایک بڑی جنگ کے اندر دھکیلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پاکستان نے مہارت کے ساتھ اس جنگ سے کیسے بچنا ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت جو ہے دنیا کے اوپر 2 بڑی جنگیں جاری ہیں، بڑی تو نہیں کہنی چاہیے لیکن 2 جنگیں جاری ہیں۔ ایک روس نے یوکرین کو دبوچا ہوا ہے اور یوکرین کو وہ دوبارہ اپنے اندر ضم کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ والی جنگ ہو رہی ہے، یوکرین کے پیچھے پوری یورپین یونین ختم ہو گئی ہے۔ یہ یورپین یونین کے نالائق مگرمچھ جو ہیں، یہ پچھلے کئی سالوں سے تقریباً دہائی سے تقریباً وہ چیخ رہا تھا یوکرین کہ مجھے یورپین یونین میں شامل کر لیں ورنہ روس مجھے ہضم کر جائے گا، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے میٹنگوں کے اوپر اعتراضات لگا رہے تھے۔ اب جب روس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو اب یورپین یونین والے جو ہے وہ کھل کے یوکرین کی تباہی میں اس کی حمایت میں آ گئے ہیں۔ ایک وہ جنگ ہے۔ اچھا، اس جنگ کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اس جنگ کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ جناب فلسطین جی جو ہیں وہ اپنی ایک جنگ شروع کرتے ہیں، اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل روزانہ کی بنیاد کے اوپر 120 سے لے کے 50 فلسطینی شہید کر رہا تھا، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں اب روزانہ کی کیجوالٹی تقریباً 150 فلسطینی ہے، اور جس کے اندر تقریباً 1/3 جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو شہید کر رہا ہے۔ تو یہ ایک دوسری جنگ ہے۔ اس جنگ کے نتیجے کو کور بنا کے جو ہے اس وقت حزب اللہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑتی ہے شام میں سنیوں کی آبادیوں کے اوپر اور قتل عام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو قاسم سلیمانی نامی جو ان کا جرنیل تھا، گنڈا جو دنیا بھر کے اندر آگ لگاتا پھرتا تھا، جو کہ امریکی ڈرون میں عراق میں مارا گیا تھا، اس کا جو ہم منصب تھا جو اس کی جگہ پہ آیا تھا، وہ شام میں مارا گیا پچھلے دنوں۔ ٹھیک ہو گیا، ایک اور گنڈا مارا گیا۔ اب جناب کیا ہوتا ہے؟ قاسم سلیمانی بہت ہیرو تھا، وہ تو خامنہئی کی جگہ لینے کی پلاننگ کر رہا تھا، تو قاسم سلیمانی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مروایا گیا اندر سے۔ ان کی ایران کے اقتدار کی اندر کی لڑائیاں جو ہیں نا، آپ نے اگر سمجھنی ہوں تو لاہور کے اندر آقا صادق گنجی صاحب کا قتل ہوا تھا، وہاں سے شروع کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے قم اور تہران کی لڑائی ہے آپس میں، تو ان کے اقتدار کی لڑائی ہے، ساڑھے ملک سے آگے لڑن ڈے۔ اچھا جی، خیر، پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اب جناب یہ سال ان کی برسی رکھتے ہیں، اور قاسم سلیمانی صاحب کی برسی کے اوپر 2 خودکش حملے ہو جاتے ہیں۔ 2 خودکش حملے ہوتے ہیں جس میں 167 لوگ جو ہے وہ جان سے گزر جاتے ہیں۔ یہ جو ہے کرمان ایران کا ایک علاقہ ہے، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ کرمانی بھی لکھتے ہیں، یہ وہ کرمان سے ہیں۔ انڈیا کے ایک وکٹ کیپر بھی ہوتے تھے، سید کرمانی، اگر آپ کو یاد ہوتی، یہ بھی کرمان کے علاقے میں وہ دھماکہ ہوتا ہے، خودکش دھماکہ ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً 167 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اب ایران کا یہ کہنا ہے
کہ وہ جو 2 خودکش آئے تھے وہ آ کے اس گھر میں قیام کیے تھے جس گھر کو انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کا نشانہ بنایا ہے پنجگور کے اندر. اچھا پنجگور افغانستان، یہ ننگرہار کے بیسیکلی یہ لوگ تھے، ننگرہار افغانستان کے، وہاں سے نکل کے پاکستان میں داخل ہوئے ہوں گے اور ایران کے راستے ادھر چلے گئے ہوں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یار سیدھا افغانستان کو ایران کا بارڈر لگتا ہے تو ادھر سے کیوں نہیں گئے؟ تو آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ملا عمر کے بعد جو دوسرے امیر تھے تحریک طالبان افغانستان کے، وہ بھی اسی روٹ سے ہی دالبندین کے علاقے میں شاید، مطلب کہ ایران سے پاکستان میں داخل ہو کے اور پاکستان سے افغانستان جاتے ہوئے ایک اس کے اندر جو تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، امریکی ڈرون کے ذریعے. تو یہ ہے مطلب کہ اس کو ذرا ان کا ایرانین پرسپیکٹو یہ ہے. اور انہوں نے پھر سٹیٹمنٹیں بھی جاری کی کہ ہم اپنے سیکورٹی کے لیے جو کریں گے، جس طرح ہوگا اس کو کریں گے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کو فل فلیج سپورٹ ہے چین کی طرف سے اور روس کی طرف سے، اور ایران نے جناب بحیرہ احمر کے اندر یمن کے ذریعے وہاں پہ امریکیوں کا جو ہے وہ مطلب کہ گزرگاہ جو ہے اس کو مشکل بنا دیا ہے، اور کور اس نے لیا ہے کہ جی فلسطین کا. اچھا اب اس نے امریکیوں کو کی مطلب براہ راست ایران ابھی تک فلسطینیوں کی مدد کو نہیں آیا، ایک آنے کی مدد کو بھی نہیں آیا، بلکہ اس نے فلسطین کے مسئلے کا کور لے کے جو اپنی فرقہ وارانہ کلینزنگ تھی شام کے اندر وہ شروع کر دی ہے. لیکن یمن کے اندر وہ جو ہے یا بحیرہ احمر کے اندر وہ یہ سٹانس لے رہا ہے کہ جناب ہم نے یہاں سے ویسٹ کے کوئی بھی جہاز نہیں گزرنے دینے، اور پورا ویسٹ جو ہے اس نے یمن پہ چڑھا دیا، اور یمن کے لوگ جو ہے جنوبی یمن کے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں اس جنگ کے اندر. یہ ایرانیوں کی بڑی خاص اسٹریٹجی ہے کہ وہ خود تو دامن بچا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں، تو دوسروں کو مرنے کے لیے. پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے آپ، اس کے اوپر وہ جو ہمارا راجپوت ہے اسلام آباد پنڈی کا جو جرنلسٹ ہے، اس نے ایک اور بھی خبر نکال ماری کہ پچھلے دنوں سنی علماء کونسل کے جو سیکرٹری جنرل صاحب جو شہید ہوئے تھے پنڈی کے اندر، ٹارگٹ کلنگ کی گئی تھی ان کے قاتل بھی مل گئے ہیں اور ان کا سرا بھی ایران کی طرف جاتا ہے. یہ اس کے اوپر جلتی کے اوپر تیل کا کام ہو گیا. اب جناب یہ جو سلمانی صاحب کی برسی کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں اس میں ملٹری کے بھی بہت ٹاپ آفیشل شامل تھے. ان کے انقلاب بھی جو ہے نا، سپاہ انقلاب جو ان کی ہے وہ کیا ہے، پاسداران انقلاب، اس کے بھی بہت سارے لوگ شامل تھے. یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 2 خودکش آئے تھے یہ آئیسس کے خودکش تھے اور ہم نے کسی جگہ کو نہیں چھوڑنا جہاں سے وہ گزرے تھے. اچھا جی، اس میں جو اصل واردات ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے یہ والی انفارمیشن جو تھی کہ ہم آپ سے اٹیک کرنے لگے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی تھی، اور اب شیئر کر کے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ ثبوت ملے ہیں کچھ، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ 2 منٹ ہمیں دیں. تو انہوں نے ہمیں 2 منٹ نہیں دیے. اچھا 2 منٹ انہوں نے ہمیں کیوں نہیں دیے؟ 2 منٹ اس لیے نہیں دیے کہ ایران انڈیا کے وزیر خارجہ تو جو ہیں اور ان کے انٹیلیجنس کے جو ڈپٹی چیف ہیں وہ کل یا پرسوں ایران کے اندر پائے گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ اسٹریٹجک ڈسکشنز بھی کی اور ان کے روانہ ہوتے ہی ایران نے یہ حملہ کر دیا. اب جو اس وقت اسٹریٹجسٹ جو کہ بڑے بڑے دماغ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ انڈیا نے اپنے لیے راستہ کھولا ہے، کیونکہ پہلے یہ حملے انڈیا کرتا رہا. یہ کہہ کہ جناب صدیق اظہر صاحب کے مدرسے کے اوپر حملہ کر دیا، فلانا کر دیا، ٹمکانا کر دیا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو. تو پاکستان پھر اس کا منہ توڑ جواب دیتا رہتا ہے ابھینندن ابھینندن ابھی چندن ابھی وندن، ٹھیک ہے، ابھینندن کی صورت میں پاکستان اس کا جواب دے دیتا ہے. اب ایران کو اگر اس موقع کے اوپر اب جواب دیا جاتا ہے تو پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو امریکہ کا الائنس بنا ہوا ہے اس وقت یوکرین والے ایشو کے اوپر، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جو پاکستان کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا. تو لیکن یہ جو اگر اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، انہوں نے حملہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دے دیں گے یا اجازت دے دیں گے کہ وہ جناب آپ بھی آئیں اور کر لیں. اور پھر ہم جو ہے جس طرح ہم بھارت کو اور افغانستان کو ہم نے کھڑکایا اور پھڑکایا ہے، ہم وہ ایران کے ساتھ نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ایران کے تھلے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی نہیں کوئی مناسب لگتا.
اچھا اس کے اندر جو ایک اور اس لیے اس وقت بڑی کمپلیکس سچویشن اس طرح سے ہے کہ ایدر وی ڈو اور وی ڈونٹ. یا تو ہم اس کا جواب دیں اور ہم فوری طور پہ اس جنگ کا حصہ بن جائیں جو کہ ایک طرف روس، چائنا اور ایران ہے، اور دوسری طرف ہم دوسرے پارٹی کا حصہ بن جائیں جو کہ ہم ہمیشہ رہے ہیں، لیکن ہم کچھ عرصے سے وہاں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت حافظ صاحب کے اوپر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ سب سے بڑا الزام لگاتی ہے کہ اپنے دورے کے دوران یہ سارے پاکستانی مفادات بیچ آئے ہیں، میرے خیال میں جو کہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو صحیح ثابت کر دیں. اور اگر ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور وہ جواب پھیل جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ادھر شریک ہو جاتے ہیں. اب آج ایک میٹنگ ہوئی ہے، اہم خبر یہ ہے کہ آج اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے. اور اس میٹنگ کو ادھورا چھوڑتے وقت یہ کہا گیا کہ باقی کے 2 جو چیفز ہیں، نیول چیف اور ایئر فورس چیف، ان کو بھی اس میٹنگ کے اندر شریک کر لیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر فیصلہ کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا جو بھی جواب ہوگا وہ بری رستے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، بڑی فوج نہیں جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جے ایف تھنڈر جائے گا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا، یا ہمارا جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بحری جہاز جو ہے کوئی خالد ٹائپ اس طرح کا کوئی جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی ارطغرل ٹائپ جہاز جائے گا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ میٹنگ جو ہے وہ جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کل کے لیے یا اگلے 2-3 روز کے لیے ہے کہ وہ میٹنگ جو ہے اس کو ہم وہاں تک لے گئے ہیں. لیکن جواب جو ہے وہ دینا پاکستان کے اوپر باؤنڈ ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے میڈیا کے اندر پلے کیا ہے اور پاکستان کے اندر جس طرح ایران کے جو ہمدردین ہیں یا جو ایجنٹس ہیں ان کے سلیپر سیل فوری طور پہ میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد پھر اس کا رپلائی دینا ہو جائے گا. حافظ صاحب کے اوپر سنا ہے جی بہت پریشر آ گیا اس کے بعد، اور انہیں بہرحال فیصلہ کرنا ہے. اچھا اب اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اس دوران چین بھی کود پڑا اور چین نے کہا ہے کہ خطے کے لوگ، اور بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ خطے کے ممالک جو ہیں وہ جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کشیدگی کے اندر اضافہ ہو. اگر تو یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کی کارروائی ہوتی نا تو ایران جو ہے وہ اب تک کوئی ہر میڈیا کے اوپر اس کے ترجمان جو ہیں وہ جا کے ہم نے کیا ہے اور ہم آئندہ بھی کریں گے یہ نہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں. یہ جو ہم نے کیا ہے اور ہم آئندہ بھی کریں گے یہ بنیادی طور پہ وہ رستہ ہموار کر رہا ہے انڈیا کے لیے. اور انڈیا کے وزیر خارجہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں اور ان کے راہ کے ایک عدد ڈپٹی چیف جو ہے ان کے ہمراہ وہ اس حملے سے 1 دن پہلے موجود ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو کلبھوشن یادو کو بھی یاد کر لینا چاہیے کہ جو اپوائنٹڈ تھا یا ڈپلائڈ تھا چابہار کے اندر جو پاکستان کی گوادر سے چند کلومیٹر آگے ایک ایرانین بندرگاہ ہے اور جسے انڈیا نے بنا کے ایران کو گفٹ کیا ہے. تو یہ ایک پورا منظرنامہ ہے. پاکستان اس وقت ٹریپ ہو گیا یا پھنس گیا ہے کہ اسے اس حوالے سے ریئیکٹ کرنا ہے. این ممکن ہے کہ جس طرح بی ایل ایف جو ہے بلوچ لبریشن فیڈریشن جو بن گئی ہوئی ہے بی ایل اے اور سارے گروپ ملا کے اس کے مختلف مقامات کے اندر اوپر ایران میں پائے جاتے ہیں. سلیپر سیل بھی ہیں، باقاعدہ مراکز بھی ہیں، ریکروٹمنٹ سینٹر بھی ہیں. پاکستان سے مقدس مقامات کی زیارات کے نام کے اوپر لوگ ادھر سے سمگل کیے جاتے ہیں اور وہ ان مراکز کے اندر انڈینز سے تربیت پاتے ہیں. تو ان مقامات کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے. اپنا ڈرون ہی ایک قدہ کافی ہوئے گا، جائے گا ہٹ کر کے آ جائے گا. پروگرام کے شروع میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ میزائل نہیں لگتا، مجھے یہ ان کا کیموکازی ڈرون لگتا ہے. وہ گھٹیا قسم کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے ڈرون بنائے ہوئے ہیں. تو چونکہ روس کو آج کل یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ڈرون کا ٹارگٹ بڑا پرسیجن کے ساتھ ہوتا ہے. راکٹ ادھر ادھر بھی ڈگ پیندا ہے. سکاڈ جو ہے وہ ہم بھگتتے ہی رہے ہیں نا روس کے دور کے اندر. جب روس تھا افغانستان کے اندر تو سکاڈ آیا کرتے تھے تو وہ واہ فیکٹری پہ مارا گیا جو سکاڈ ہوتا تھا وہ جا کے جناب وہ پرلی طرف کہیں گر رہا ہوتا تھا اٹک کے پاس.
تو اس لیے میزائل جو ہوتے ہیں پرانے ٹائپ کے جو میزائل تھے ان کی تو ڈائریکشن کو اتنی ٹھیک نہیں ہوتی، اور ایران کے پاس کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ کیماکازی ڈرون ہے جو پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے ہٹ کیا ہے، تو مجھے تو یہ کیماکازی ڈرون ہی لگتا ہے. خودکش ڈرون اس کو کہتے ہیں، جو لگتا ہے اور وہیں پہ تباہ ہو جاتا ہے اور اگلا ٹارگٹ بھی تباہ کر دیتا ہے. تو بہرحال جی میٹنگ طلب کر لی گئی ہے اور تینوں افواج کے سربراہ اس کے رکن ہوں گے اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے اس کے اوپر کیا رد عمل دینا ہے. ہم نے یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے، اس خطے کے اندر 2 جنگیں جاری ہیں، ان میں سے کسی کا حصہ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا ہے، یہ ابھی اگلے 48 یا 72 گھنٹوں کے اندر واضح ہو جائے گا. مجھے ذرائع نے یہی بتایا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.